احتشام صاحب بالکل ٹھیک شاہ صاحب نے یہ پوائنٹر اٹھایا ریز کیا ہے کہ خواتین کے جو ایک بیسک رائٹ ہیں ان میں جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ ان کو رائٹ نہیں دے رہے، تو کس طرح سے یہ ہیومینیٹیرین سپورٹ کی بات وہاں پر کریں گے، اپنا مقدمہ کیسے لڑیں گے گلوبلی؟ دیکھیں ہم جو ظاہر شاہ بات کر رہے تھے، ایک بات میں تو بڑا وزن ہے نا کہ جس طریقے سے سراج الدین حقانی جن کے تعلقات پاکستانی ایڈمنسٹریشن سے متضرر سے بھی ہیں، فوج سے پاکستان کے لوگوں سے بھی ہیں، اور دوسری طرف افغان طالبان ہیں، ان کے اختلافات ہیں۔ ایک اور ڈائمنشن ہے، ملا عمر کے صاحبزادے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، وہ بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں یہ اخندزادہ سے جو لیڈر ہیں طالبان کے۔ تو سوال یہ کہ وہاں پہ اندر تو ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، اختلافات پیدا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ تو اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، یہ باہر نکل لیں، یہ کہ اپنے جس کو کہتے ہیں ویب سے باہر ہی نکل رہے تھے، وہ کہتے تھے وی ڈونٹ کیئر، ہم اب نہیں دیں گے، خواتین کو اجازت نہیں دیں گے ان کی تعلیم کے لیے، جو مرضی کر لیں۔ ابھی جاپان گئے تو دیکھیں جاپان کوئی فری ایجنٹ نہیں، میں معذرت کے ساتھ بتاؤں، امریکن نے اگر ایڈ بند کیے تو جاپانی کبھی بھی ایک ٹکا نہیں دیں گے۔ یہ سارے لوگ انشور کریں گے انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم، بچیوں کا اسکول جانا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آمنا دیکھنا پڑے گا کہ 3 سال ہونے کو ہے، عبوری حکومت کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی آپشنز کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 45 سے 60 ملین ڈالر جو ہر ہفتے دیا جا رہا تھا وہ فوری طور پر بند ہو گیا امریکہ کی طرف سے۔ یہ ان کے لیے ایک مصیبت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اب یہ پھر اسی آپشن کی طرف جائیں گے، یہ اوپیم جو ہے نا ایکسپورٹ کریں گے، جو کہا جاتا ہے 800 سے 1 بلین ڈالر سالانہ کمایا کرتے تھے، خود ہی جلایا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو یہ کریں گے۔ دوسرا ان کو خطرہ پڑ گیا وہ جو آپ کے ناردرن الائنس کے لوگ ہیں جنہوں نے استنبول میں میٹنگ کی ہے، وہ ایک آئی اوپنر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی وارنگ گروپس ہیں ان کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کو بھی، ایران اور ٹرکی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ہم یہ تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، 40% ہم وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، آپ ہمیں اعتماد میں لیں، ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طالبان کو خطرہ لگ گیا ہے کہ یہ ناردرن الائنس کا متحرک ہونا ہمارے لیے مشکلات ہوگی۔ یہ ساری بحث کو آپ دیکھیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی اپنے اس ویب میں رہ کے ہمارے لیے مشکلات تھی، اب یہ کبھی بھی مشکلات کم نہیں ہوگی، ہمیں اوپن اپ کرنا پڑے گا، ہمیں باہر کی دنیا ماننی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کی مرضی جو مرضی کریں، ہماری جو مرضی ہم کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جاپان چلے گئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات تھوڑے بہت ٹھیک ہو رہے ہیں۔ انڈین تو خیر آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ان کی رسوائی ہوئی ہے، ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ جی پاکستان کے تعلقات افغان حکومت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ نئے سرے سے اپنے کہا جا رہا ہے اپنے جس کو کہتے ہیں اب کھولنا چاہ رہے ہیں چارجی یا پھر وہاں پہ جو پہلے لگائے گئے تھے، اس طرح وہ چاہ رہے ہیں دوبارہ سے بندے کو وہاں بھیجا جائے اور مختلف جگہوں پہ اپنے کھولے جائیں قونصل خانے۔ تو وہ کھلتے یا نہیں کھلتے، لیکن یہ ہے کہ جتنا شدید دباؤ امریکہ کی طرف سے آیا، پھر اس کے بعد قطر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کی تھی، اجازت دی تھی وہاں آفیسز کھولنے کی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 3 سالوں میں آپ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا، چاہے انسانی حقوق ہیں، چاہے خواتین کی بچیوں کی تعلیم ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو جس کو کہنا چاہیے ہمسایوں کے تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہو رہے۔ اور پھر لیکن یہاں پر وہ کافی آپٹیمسٹک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایکس پہ جو انہوں نے ان کے آفیشلز نے، ریپریزنٹیٹیو نے اس ٹور کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیولپڈ افغانستان، ایڈوانسمنٹ یہاں پر لے کے آنا چاہتے ہیں، پروسپیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ احتشام صاحب۔ ہم نا پروسپیرٹی آئے گی نا کہ آپ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے۔ آپ تو کہ جو تحفظات ہیں، جو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو 3000 ہارڈنڈ کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے جس کو افغان طالبان نے ریجیکٹ کیا کہ وہاں پہ سہولت کاری کر رہے ہیں افغان طالبان کے لوگ۔ یہ بھی تو ان پہ بہت بڑا دباؤ ہے نا کہ آپ اپنے ریجن کے ممالک، ہمسائے ممالک کے خلاف دہشت گردی جو TTP خاص طور پہ پاکستان کے خلاف کر رہی ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اگر یہ ادارہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے انہوں نے ثبوت دے دیے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، پاکستان ان کو ثبوت دے چکا ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آئسولیشن میں کب تک رہیں گے؟ یہ اپنے اس آئسولیشن سے نکلنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ سننے والے نہیں ہیں۔ جب آپ کو کہا گیا تھا، جب آپ 9/11 سے پہلے جب امریکہ نے دھمکی دی تھی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔